بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں مفتی عمران کڑاخیلوی. پہلے ذرا ویڈیو دیکھتے ہیں. میرا نام پلوشا ہے اینڈ آئی ایم فرام لکی مروت. جہاں سے بلانگ کرتی ہوں وہاں پہ سر کمپلیٹ اسلامک ریلیجیس سوسائٹی ہے. وہاں خواتین گھر سے باہر بلا ضرورت نہیں جاتی. سر وہاں پہ عورتیں جو ہیں وہ گھروں میں رہتی ہیں اینڈ مرد کوئی نماز نہیں قضا کرتے. اور ہر شب جمعہ کو جو تبلیغی جماعت کے یا جتنے بھی دعویٰ ہوتے ہیں دعوت اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں کا بیان ہوتا ہے ہر شب جمعہ کو. تو سر وہاں پہ جاتے ہیں. ریسنٹلی ایک بہت بڑا تبلیغ اجتماع بھی ہو گیا سر وہاں پہ. اور ہمارے علاقے میں تمام لوگ بہت ریلیجیس اور یعنی ان کا سوشل کنڈکٹ جو ہے وہ بھی ریلیجیس بیس پہ ہے. بٹ سر میرا کویسچن یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کے وسڈم کے مد نظر یعنی اکارڈنگ ٹو یور وسڈم کیا ریزن ہو سکتی ہے کہ سر وہاں پہ ڈرگ ایڈکشن, ایڈلٹری, پیڈوفائلز اینڈ ڈفرینٹ جیسے سود اور اس طرح کے برائیاں جڑ پا چکی ہیں. آپ نے جو سوال کیا میرے حساب سے کانٹرڈکشن ہے. آپ نے کہا میرا معاشرہ بہت اسلامک ہے اور میرے معاشرے میں پیڈوفائل ہے. دونوں میں ٹکرار ہے. کوئی بھی اسلامک ماحول میں پیڈوفائل ہو ہی نہیں سکتا. ادھر آپ کا پہلا پارٹ غلط ہے یا دوسرا پارٹ یہ ممکن ہی نہیں ہے. بہت اسلامک اور چوری کر رہا ہے, ممکن ہی نہیں ہے. آپ کو ماننا پڑے گا آپ کے سوال میں خطا ہے پہلے بار یا دوسرے بار. ہاں کہ نہیں؟ اوکے سر میرے سوال کی نوعیت غلط ہے. نوعیت غلط نہیں, سوال غلط ہے. آپ غلط ہے. آپ یہ الزام لگا رہے آپ کے معاشرے پہ. پہلا کہتے اسلامک ہے پھر کہتے پیڈوفیلیا. دونوں غلط ہے. دونوں میں سے ایک تو صحیح رہیں گا یا ایک غلط رہیں گا. دس از کال. یہ کیا ہوتا ہے آپ میڈیا کو سن سن کے ریپیٹ کرتے. دونوں تو صحیح ہو ہی نہیں سکتا ہے. اگر دونوں صحیح ہے تو قرآن میں غلطی ہے نعوذ باللہ. کدھر قرآن میں لکھے لگا بچوں لوگ کے ساتھ زنا کرو. اچھا, مجھے ایک بات بڑی عجیب لگی کہ لکی مروت جیسے علاقے سے پسماندہ علاقہ اور پھر اسلامک معاشرے کا علاقہ ہے, وہاں ایسے لبرل اور یہ مغرب زدہ اور سیکولر ٹائپ اور میرا جسم میری مرضی کی ذہنیت رکھنے والی لڑکیاں بھی ہوں گی. میرا دل ویسے تسلیم نہیں کر رہا تھا. بہرحال اٹ از اوکے. تو جہاں تک ان کے سوال کا تعلق ہے تو یہ سوال کوئی نیا نہیں ہے. عام لبرل اور سیکولر جو پاکستان میں 1% یا اس سے بھی کم ہے, ان کا سوال ہی عام طور پر ہی کرتے رہتے ہیں اور بظاہر تو مولوی پر اعتراض کرتے ہیں لیکن ان کا تنقید ان کا ٹارگٹ اسلام ہوتا ہے. تو یہ کرتے تھے, کوئی نیا سوال یہ نہیں. بہرحال اچھا, اس لڑکی پر اس طرح کی تہمت لگانے سے پہلے میں بڑا کنفیوز تھا. میں نے کہا نہیں یار, یہ بڑی کسی کو اس طرح کی سیکولر نام دینا یا کسی کو اس طرح کی میرے مرضی کی کیٹیگری میں ڈالنا یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے, اچھا نہیں ہوتا. لیکن پھر میں نے جب اس کا پروفائل دیکھا تو اس کی پروفائل میں تو اس سے آگے باتیں تھیں. جو اس نے منہ سے نکالی ذاکر نائک صاحب کی محفل میں اس سے آگے تھی. بلکہ مولانا طاہر جمیل صاحب کے خلاف گالیاں تھیں, تبلیغ پر تنقید تھی سخت. حالانکہ یار مولانا طاہر جمیل صاحب ہو گئے یا تبلیغ والے ہو گئے, نیوٹرل قسم کے لوگ ہیں, تو ان کو گالیاں دینے والا آدمی کس ٹائپ ہو سکتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں. بہرحال ان کا جو سوال تھا اس میں ایک چیز غلط یہ تھی کہ بھئی ایک برائی کی وجہ سے اگر کچھ پرسنٹ لوگوں میں ہے تو سب کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے آپ. فار ایگزامپل اگر یہ برائی وہاں کے 10-20% لوگوں میں ہے تو 80% لوگوں میں تو نہیں ہے, 90% لوگوں میں تو نہیں ہے. آپ اس 10-20% لوگوں کی وجہ سے سب پر الزام لگا رہے ہیں, تو یہ تو کسی طریقے سے ٹھیک نہیں ہے. اخلاقی طریقہ بھی یہ نہیں ہے کہ آپ 10% 20% کی وجہ سے سب پہ الزام لگا رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب نے اس کو نوٹ بھی کیا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ساری اس برائی میں ملوث ہوئی, تو ممکن ہی نہیں ہے. ہاں یہ ہوگا کہ 10% ہوگی یا 5% ہوگی یا چلو 20% ہوں گے چلو, لیکن 80% اچھے لوگ ہوں گے. اب آپ نے اس 80 کو نہیں دیکھا لیکن اس 10-20 کو دیکھا اور سب کو اس کیٹیگری کا بنا دیا. اچھا, اس طرح کے حملے یہ سیکولر لوگوں کے جو ہوتے ہیں یہ اصل میں حملے ان کے ہوتے اسلام پر, لیکن چونکہ اسلام پر ڈائریکٹ حملہ پاکستان میں تو مشکل ہے, بڑا آسان نہیں ہے اور نہ کوئی اس کی جرت کر سکتا ہے.
ہاں مولوی پر اس طرح کا حملہ آسان ہوتا ہے، کیونکہ مولوی پر کوئی بات نکل سکتی ہے کہ بھائی مولوی سے کوئی ذاتی لڑائی ہوگی، یا پھر ساتھی کہہ دیتے کہ یار مولوی واقعی کمزور ہیں، فلانا ڈنگلا مولوی میں اختلافات ہیں، تو اس کی وجہ سے ذرا کچھ راستہ نکل سکتا ہے۔ اور یہ وہی فیڈر ہے، یہ وہی ڈراپنگ ہے، یہ وہی قطرے ویکسینیشن ہے جو آپ کو اس سے پلا رہے ہیں۔ ڈراموں میں بھی یہ کچھ ہو رہا ہے، آپ پاکستانی ڈراموں میں جو مغرب زدہ بیچارے اور بیچاریاں ہیں، ان کا کام بھی یہی ہے کہ اشارتاً حملے اسلام پر کر رہی ہوتی ہیں، اور یہ وہی ویکسینیشن آپ کو پلا رہے ہیں اور ڈراپنگ کر رہے ہیں، لیکن ہر کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو دل سے دعا نکلتی ہے، اس نے اس چیز کو محسوس کیا اور نوٹ کیا، انہوں نے اس کو جواب نہیں دیا، آپ نے نوٹ کیا جواب نہیں دیا، اور انہوں نے صرف اس کو الزامی جواب دیا، مطلب اگلے کو ایسے بات کر دے کہ اس کو خاموش کر دے، آپ نے سوال میں بندے کو پریشان کر دے، اس طرح کا جواب دیا، ورنہ تسلی بخش جواب اس نے اس لیے نہیں دیا۔ اور ڈاکٹر صاحب کے الفاظ میں شاید آپ نے خود محسوس کیا ہو کہ ایک دو دفعہ اس نے باقاعدہ اس بات کو ریپیٹ کیا کہ میرے بہن آپ اسلام پہ تہمت لگا رہی ہیں، میرے بہن آپ اسلام پہ تہمت لگا رہی ہیں۔ اچھا مزے کی بات، جب اس لڑکی نے اپنی بات ذرا صحیح کرنے کے لیے کہا میرے سوال غلط تو نہیں لیکن سوال کی نوعیت غلط ہو سکتی ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے بالکل واضح کہا کہ آپ کی سوال بھی غلط ہے، آپ کی سوال کی نوعیت بھی غلط ہے، اور آپ بھی غلط ہو۔ اور یہ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا نا، کوئی بھی اسلامک ماحول ہو وہاں پیڈوفیلیا ہو، یعنی یہ امرت پرستی لڑکوں والے کام، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اسلامی معاشرہ اور یہ کام ہو۔ تو اس کے دوسرے لفظ میں آپ مطلب آپ کا یہی ہے کہ آپ اسلام پر تہمت لگا رہی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو اس کو جواب دیا نا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ ایک بڑی مزے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے واقعی ان کے دم پہ پاؤں رکھا ہے اور اچھی جگہ پہ رکھا ہے۔ اب ذرا جو لبرل اور سیکولر پاکستان میں جو ڈپلیکیٹ لبرل قسم کے لوگ ہیں، ان کی چیخیں ذرا آپ سنیں۔ یہ جو چیخیں مار رہے ہیں نا سوشل میڈیا اور وغیرہ پر، یہی لوگ مار رہے ہیں۔ اور اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سید مزمل شاہ صاحب اس کی ذرا سنیے گا، وہ کیا کہتے ہیں، بڑے چیخیں مار رہے ہیں۔ اور میں نے بتایا کہ یہ سیکولر اور لبرل قسم کے لوگوں کے اوپر جو قدم رکھا ہے نا ڈاکٹر صاحب نے، تب ان کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ سید مزمل شاہ صاحب کی تو چیخیں آسمانوں سے سنائی دے رہی ہے، تو بڑے بلند چیخیں مار رہے ہوں تو